ہم تاریخ اسلام کے اس عظیم اور دردناک سفر کا تذکرہ کریں گے جس نے قیامت تک حق و باطل کے درمیان حد فاصل قائم کر دی۔ یہ سفر تھا فرزند رسول، جگر گوشہ بطول، امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کا، مدینہ سے مکہ اور پھر مکہ سے کربلا کی طرف روانہ ہونے کا سفر۔ یزید پلید جب مسلمانوں پر زبردستی مسلط کیا گیا تو اس نے مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو حکم دیا کہ امام حسین علیہ السلام سے بیعت لی جائے، اور اگر بیعت سے انکار کریں تو سر قلم کر دیا جائے۔ امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ یزید کی بیعت دراصل اسلام کی نابودی پر مہر تصدیق ثبت کرنا ہے، لہٰذا آپ نے واضح الفاظ میں فرمایا، مجھ جیسا شخص یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ چنانچہ امام حسین علیہ السلام نے دین اسلام کو بچانے کی خاطر 28 رجب سن 60 ہجری کی رات اپنے اہل بیت، بچوں، خواتین اور وفادار اصحاب کے ساتھ مدینہ منورہ کو خیر آباد کہا۔ روانگی سے قبل آپ اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہوئے، الوداع کہا، گریہ فرمایا اور امت کے حالات کی شکایت کی۔ یہ منظر کتنا دردناک ہوگا کہ رسول کا نواسہ اپنے نانا کے شہر سے صرف اس لیے ہجرت کر رہا تھا کہ دین محمدی محفوظ رہے۔ امام حسین مختلف منزلیں طے کرتے ہوئے 5 روز بعد 3 شعبان سن 60 ہجری کو مکہ معظمہ پہنچے۔ اہل مکہ اور حجاج بیت اللہ نے آپ کا شاندار استقبال کیا۔ نبی کریم کے نواسے کی آمد سے مکہ کی فضائیں نور سے بھر گئیں، لوگ چوک در چوک امام کی خدمت میں حاضر ہوتے، آپ سے دین سیکھتے اور حق و باطل کی پہچان حاصل کرتے۔ مکہ میں قیام کے دوران امام حسین لوگوں کو حقیقی اسلام کی تعلیمات سے آگاہ کرتے اور بنو امیہ کے مظالم اور یزید کی فاسقانہ حکومت کا پردہ چاک کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی رہائش گاہ مرکز ہدایت بن چکی تھی۔ اسی دوران عراق خصوصاً کوفہ کے شیعوں کو معاویہ کی موت کی خبر ملی۔ وہ سلیمان بن سرد خزاعی کے گھر جمع ہوئے اور امام حسین علیہ السلام کے نام خطوط لکھے۔ ان خطوط میں عرض کیا گیا، اے فرزند رسول، ہمارے پاس کوئی امام نہیں، آپ تشریف لائیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پہلا خط عبداللہ بن سبع ہمدانی اور عبداللہ بن وال کے ہاتھ مکہ روانہ کیا گیا، جو 10 رمضان کو امام حسین علیہ السلام تک پہنچا۔ اس کے بعد ہزاروں خطوط مسلسل آنے لگے۔ ہر خط میں یہی درخواست تھی کہ امام کوفہ تشریف لائیں اور اہل کوفہ آپ کی نصرت کریں۔ امام حسین علیہ السلام نے حالات کی تحقیق کے لیے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کو کوفہ روانہ کیا۔ جناب مسلم 5 شوال کو کوفہ پہنچے اور مختار ثقفی کے گھر قیام فرمایا۔ شیعہ نے کوفہ چوک در چوک حضرت مسلم کے پاس آئے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ روایات میں آتا ہے کہ تقریباً 18,000 افراد نے بیعت کی۔ حضرت مسلم نے یہ خوشخبری خط کے ذریعے امام حسین تک پہنچائی کہ اہل کوفہ آپ کی نصرت کے لیے تیار ہیں، مگر دوسری طرف یزید خوف زدہ ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی نصرانی مشیر سرجون کے مشورے سے عبیداللہ ابن زیاد کو کوفہ اور بصرہ کا حاکم مقرر کر دیا۔ ابن زیاد خفیہ طریقے سے کوفہ میں داخل ہوا، لوگوں کو ڈرایا، دھمکایا، رشوت دی، لالچ دیا اور اہل کوفہ کو امام حسین علیہ السلام اور حضرت مسلم کی مدد سے روک دیا۔ بالآخر حضرت مسلم بن عقیل کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا، مگر امام حسین نے حق کا راستہ ترک نہ کیا۔ ادھر یزید نے ایک خطرناک اور منصوبہ بنایا۔ اس نے عمرو بن سعید بن عاص کو حکم دیا کہ حاجیوں کے لباس میں قاتل مکہ بھیجے جائیں، اور اگر امام حسین خانہ کعبہ کے پردوں میں بھی ہوں تو انہیں شہید کر دیا جائے۔
امام حسین کو جب اس سازش کی خبر ملی تو آپ نے خانہ کعبہ کی حرمت کو بچانے کا فیصلہ فرمایا۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ آپ احرام حج باندھ چکے تھے، مگر 8 ذی الحجہ یعنی یوم ترویہ کے دن آپ نے حج کو عمرہ مفردہ میں تبدیل کر دیا تاکہ آپ کے خون کی وجہ سے بیت اللہ کی حرمت پامال نہ ہو۔ امام حسین علیہ السلام نے طواف کیا، نماز ادا کی، صفا و مروہ کے درمیان سعی کی، تقصیر فرمائی اور احرام کھول دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب امام نے اپنی جان سے زیادہ اللہ کے گھر کی حرمت کو اہمیت دی۔ شاعر نے کیا خوب کہا، صحن حرم میں خون کو بہنے نہیں دیا، احسان یاد رکھے گا کعبہ حسین کا۔ جب امام حسین مکہ سے روانہ ہونے لگے تو حضرت محمد بن حنفیہ نے عرض کیا، بھائی جان اتنی جلدی مکہ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ امام نے فرمایا، میں نے خواب میں اپنے نانا رسول اللہ کو دیکھا، انہوں نے فرمایا، اے حسین اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں شہید دیکھے۔ محمد بن حنفیہ نے روتے ہوئے پوچھا، پھر ان خواتین اور بچوں کو ساتھ کیوں لے جا رہے ہیں؟ امام نے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ چاہتا ہے انہیں اسیر دیکھے۔ یہ سن کر ہر آنکھ اشکبار ہو گئی۔ عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر اور فرزدق نے بھی امام سے درخواست کی کہ مکہ ہی میں قیام کریں، مگر امام نے فرمایا، اگر میں حرم سے ایک بالش باہر قتل ہو جاؤں اور میری وجہ سے کعبہ کی حرمت پامال نہ ہو تو یہی میرے لیے بہتر ہے۔ امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ سفر شہادت کا سفر ہے، مگر آپ علیہ السلام کا مقصد اقتدار نہیں بلکہ اسلام کی بقا تھا۔ بس امام حسین علیہ السلام اپنے اہل بیت، جوانوں، بچوں، خواتین اور وفادار ساتھیوں کے ساتھ مکہ سے روانہ ہو گئے۔ اہل بیت کے جوان ستاروں کی طرح قافلے کے گرد موجود تھے۔ یہ قافلہ بظاہر سفر کوفہ پر تھا مگر در حقیقت انسانیت کو حیات نو دینے جا رہا تھا۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، حج کرنے سے روکا ہے نانا کے رقیبوں نے، حجاج سے زیادہ میرے زوار دیکھنا۔